اب سوال یہاں پر ایک یہ ہوتا ہے، بس اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی آیتیں کیوں رکھی؟ ٹھیک ہے، محکم بھی اور متشابہ بھی کیوں؟ تو محکم تو بتا دیا کہ مین جو زیادہ تر جو آیتیں ہیں وہ یہی ہیں محکم، میجورٹی آف جو ورسز جو ہیں وہ کیا محکم ہیں، کچھ آیتیں اس طرح کی ہیں متشابہ۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء نے اس پر قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے علماء نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کیا ہے کہ آخر اس کے اندر راز کیا ہے۔ اصل میں اس میں بھی ایک طرح کا چیلنج ہے کہ دیکھو، تمہاری گفتگو جو ہوتی ہے نا، تمہاری گفتگو میں بھی کہیں پر تمہاری گفتگو ایک دم کلیئر کٹ ہوتی ہے آپس میں جب بات چیت کرتے ہو تو، لیکن تمہاری گفتگو میں کہیں کہیں ابہام ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے، باتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تمہاری گفتگو میں کبھی لینگویج تمہاری جو ہوتی ہے وہ کلیئر کٹ لینگویج ہوتی ہے، کہیں میٹافوریکل لینگویج تم استعمال کرتے ہو، کہیں تم کنایا استعمال کرتے ہو، یعنی اس کا جو لازمی معنی جو ہوتا ہے، جو اس سے ایک سائڈ سے جو معنی نکلتا ہے وہ میننگ مراد لیتے ہو، کہیں پر تم اشارہ کرتے ہو، کلیئر کٹ بات نہیں کرتے، صرف اشارہ کر کے گزر جاتے ہو، صرف ریفرنس دے کر کے کوئی بات ایک سمپل سی کر کے اور نکل جاتے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھو کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی اسی طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو اگر تو اسی طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے یہ قرآن کریم بھی، تو پھر اس جیسا کلام تم بھی لے کر کے آ جاؤ نا، لے آؤ اس کی مثال۔ جیسے تم اپنے کلام میں اپنی گفتگو میں اشارہ ہوتا ہے تمہاری گفتگو میں، اور تمہاری گفتگو میں ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو تم بھی لے آؤ ایسا کلام۔ نہیں لا سکتے تم، کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، انسانوں کے خالق کا کلام ہے، انسانوں کے کریٹر کا کلام ہے یہ، اس لیے تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ دوسری چیز جو ہے، ایک ٹیسٹنگ ہے اس کے اندر، اس طرح کی آیتوں کے اندر ٹیسٹنگ ہے کہ اب جو ایمان والا ہوگا نا وہ کہے گا کہ وہی کل من عند ربنا، ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے محکمات ہوں چاہے متشابہات ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا کہ مولا جن باتوں کو میں سمجھ سکا وہاں پر بھی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ تیرا ہی کمال ہے کہ تو نے سمجھایا تو سمجھ گیا، اور جن باتوں کو میں سمجھ نہیں سکا تو یہ میری عاجزی ہے، چونکہ میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو اتنے تھوڑے سے علم پر میں فخر کیسے کروں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمال والا کیسے سمجھوں؟ کمال تو صرف تیرے پاس ہے، ہمارے پاس تو جو کمال اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہم کو عطا کیا ہے، اور یہ کمال ہمیں اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کمال عطا کرنے والی ذات، اس کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ اور جو منکر ہوتا ہے، جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ایسا کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونو چرا کرے گا، وائی دس اینڈ دیٹ وہ کرے گا، وہ ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہ ہلاک ہوگا اعتراض کرنے کی بنیاد پر، آبجیکشن کرنے کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ مومن اور بلیور اور ڈس بلیور دونوں کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتا ہے، دونوں کو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون میری تمام آیتوں پر ایمان لاتا ہے، کون میرے سمجھے ہوئے حکم جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پر بھی سرنڈر کرتا ہے، کون ایسے حکم کے سامنے بھی سرنڈر کر دیتا ہے جو اسے خود سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے اس کے اندر ٹیسٹنگ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جو محکم آیتیں ہیں اس میں تو کلیئر کٹ ہے ایک دم، اس میں تو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن متشابہ آیتوں کو انسان کو چونکہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، انسان کو جو ہے اس کے اندر دماغ لگاتا ہے، دماغ لگا کر کے وہ محنت کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی عقل کو عاجز پاتا ہے سمجھنے سے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کیا جانے گا، اللہ کی صفات کے بارے میں انسان کیا جانے گا، جو انسین ورلڈ ہے اس انسین ورلڈ کے بارے میں انسان اپنے دماغ سے کیا جان سکتا ہے، کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے، لیکن انسان غور تو کرتا ہے۔ تو یہ جو غور کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جو تکلیفیں اٹھاتا ہے ایمان کے راستے میں، یہ مشقت بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ پریشانی بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر بھی کہ میرے بندے نے مجھ کو جاننے کے لیے، مجھ کو پہچاننے کے لیے محنت کیا، مشقت اٹھائی، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا متشابہ آیتوں کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے ثواب کے راستے کھول رہا ہے، اپنی قرب کے، اپنی بارگاہ کے قریب ہونے کے راستے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ایکچولی بنیادی طور پر 3 حکمتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ بہرحال ایمان والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ متشابہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور آیا ہے جو آخری بات ہے، وہ یہ کہ
جو متشابہ ہے ان کا علم انسانوں کو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ان سے اللہ کے نیک بندے لوگ جان سکتے ہیں کہ نہیں، انبیاء جان سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں دو طرح کی رائے ہے، لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایکچولی صحیح بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں انبیاء و اولیاء کوئی بھی ہو نہیں جان سکتے، خود سے نہیں جان سکتے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہے تو کیا وہ بتا نہیں سکتا؟ بالکل بتا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اصل میں یہ قرآن کریم کی جو آیت جو میں نے پڑھی تھی نا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو بعض علماء کے ہاں یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پہ آپ کو جا کے فل اسٹاپ دے دینا ہے، رک جانا ہے کہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اور کچھ علماء کہتے نہیں، یہاں پر رکنا نہیں ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ اس کی تعبیر کو نہیں جانتا ہے مگر اللہ اور پختہ علم والے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو گویا پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے یہ پختہ علم والے جو نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو علم ہم کو عطا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ تو گویا اس طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت العلیم ہے، علم والا۔ تو علم والے کا کمال کیا ہے؟ علم والے کا کمال یہ ہے کہ صرف علم اسی تک محدود رہے نہیں، علم پہنچا بھی سکے، وہ دوسروں کو بتا بھی سکے۔ ایک مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے عالم ہو گیا، اس کا کمال کیا ہے؟ صرف عالم ہو جانا نہیں، معلم ہو جانا یہ کمال ہے، ٹیچر ہو جانا یہ کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بھی ہے اور معلم بھی ہے، بتانے والا بھی ہے، خبر دینے والا بھی ہے، تو اپنے بندوں میں جس کو چاہے بتا سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم سے آگاہ فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو اس کو بعض علماء نے کہا کہ الف لام میم اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کوڈ لینگویج ہے۔ کبھی کبھی جو میسج بھیجا جاتا ہے نا، خاص میسج، وہ کوڈ لینگویج میں بھیجا جاتا ہے خاص لوگوں تک، تو وہ کوڈ لینگویج صرف نبی اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اور نبی نے رحمت فرما دی، توجہ فرما دی، اور اس کو جس کی طرف آگے پہنچانے کا پرسنلی حکم ہو گیا تو وہ آگے بھی پاس کیا جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ جو دو طرح کی آیتیں تھیں، محکم اور متشابہ، اس کے حوالے سے یہ ہماری گفتگو ہے، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ چونکہ قرآن کی آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے آئندہ، تو اس کی ضرورت بعد میں سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہی، تو اس لیے ہم نے پہلے ہی آپ کے سامنے ایک جو ہے ان شارٹ اس کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے اندر جو حکمتیں تھیں اور اس کے اندر جو اسرار تھے ان اسرار کو بھی بیان کر دیا، اور ڈیفینیشنز جو تھے اس کو بھی آپ کے سامنے کلیئر کٹ رکھ دیا۔ علماء کا جو اوپینین ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے محکم آیتوں کے حوالے سے اور متشابہ آیتوں کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کٹ رکھ دیا ہے۔